السلام علیکم کلاس 8 ہماری تشریحات کے اب سائڈ ہیڈنگ دیجیے گا. جو آپ کا ریٹرن ورک ہے آپ نے نعت کا مرکزی خیال لکھ لیا ہوگا. سوالات کر لیجیے گا. سوالات میں ابھی آپ کی ایک جو اگلا سوال آئے گا سوال نمبر 2 آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے کہ الفاظ و تراکیب کے معنی، وہ آپ سوال اس کے بالکل آخر میں کیجیے گا جب اشعار کی تشریحات کر لیں. اب سائڈ ہیڈنگ دے دیجئے، نیو پیج سے کام کیجیے گا. اشعار کی تشریحات، پہلا شعر اتاریے گا. شعر لکھنے کے بعد پہلے شعر میں حوالہ دیجیے گا، کیونکہ پوری نعت کی ہم تشریح کر رہے ہیں، اس لیے حوالہ ہر شعر کے لیے یہ پہلا حوالہ یاد کر لیجیے گا. کوئی بھی نعت کا شعر آئے آپ کے پیپر میں آپ یہی حوالہ یاد کریں گے. پہلا شعر لکھیے. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. یاد رکھیے، اس سے پہلے جب ہم آپ کو اچھی طرح سمجھا چکے ہوں کہ شعر کو شعر کے انداز سے لکھیے. شعر ہمیشہ 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، مصرع اولا، مصرع ثانی. مصرع اولا یعنی پہلا مصرع جب ختم ہو جائے آپ رک جائیں. جیسے یہاں ہم رک گئے، دل جس سے تمنا ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، تم ہی تو ہو پہ رک جائیے. دوسرا مصرع دوسری لائن سے شروع کیجیے، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. یہ شعر لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ شعر لکھنے کا انداز ہے. ہمیشہ 2 مصروں کی ادائیگی میں ایک شعر مکمل ہوتا ہے. تو شعر کہنا بھی سیکھیے، شعر کی انداز طرز تکلم بنائیے کہ کس طرح سے ہم شعر کی ادائیگی کریں گے اور نثر کو کس طرح پڑھیں گے. سائڈ ہیڈنگ دے دیجیے حوالہ. یہ شعر مولانا ظفر علی خان کی نعت سے لیا گیا ہے. آپ نڈر صحافی اور تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن تھے. وہ آزادی کے علمبردار تھے، لیکن آپ کی وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے. آپ کا نعتیہ کلام بہت اعلیٰ پائے کا ہے. سائڈ ہیڈنگ 2 تشریح. اس شعر میں شاعر نہایت والہانہ اور عقیدت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق پیدا ہوا ہے، یعنی آپ سے محبت کا جذبہ پیدا ہوا ہے، میرا دل زندہ ہو گیا ہے. اس دل میں ہر لمحے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی خیال رہتا ہے. ہر وقت یہی خواہش رہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو. یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے. میرا ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام و ہدایت کے مطابق ہے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا مقصد بھی ہے. شعر نمبر 2. پھوٹا جو سینہ شب تارے الت سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو. اس شعر میں شاعر نے اس عہد کا ذکر کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے پہلے ایک تاریک شب میں روحوں سے اپنے رب ہونے کا اقرار لیا تھا. اقرار یا عہد دراصل اطاعت کا لینا تھا. یہ اقرار کہ دنیا میں اللہ کی اطاعت کی جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس عہد کو قیامت تک نہیں توڑا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظمت عطا کی کہ اپنے نور سے انہیں تخلیق کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روشنی کی کرن سے سارے عالم کو منور کر دیا، کفر و ظلمت کی تاریکی کو دور کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس روشنی و ہدایت کا سرچشمہ ہے. شعر نمبر 3 اتاریے گا. اگر کاپی میں بھر جائے، آپ کا پیج فل ہو جائے تو اگلے ایک پیج پہ ایک تشریح کیجیے تاکہ نیٹ ورک آپ کا ہو. شعر نمبر 3. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. اس شعر میں شاعر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوگا کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شخصیت اس قدر بلند اور اس قدر عظیم ہے کہ اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی تخلیق کائنات کا واحد مقصد ہے. انسان جو اعمال اختیار کرتا ہے، جس مقصد کے لیے اختیار کرتا ہے، اس کا رخ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف ہونا چاہیے. اگلا شعر ہے. گرتوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ میں،
اے تاجدار یثرب و بتھا تمی تو ہو۔ اس شعر میں شاعر امت مسلمہ کے اقرار کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ آپ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے تاجدار ہیں۔ آپ صرف مکہ اور مدینہ کے بادشاہ نہیں بلکہ آپ دونوں جہانوں کے ساری کائنات کے حکمران ہیں۔ کائنات کی ہر جگہ اور ہر گوشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سایہ فگن ہے۔ ہر گوشے، ہر جگہ، ہر گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سایہ فگن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو اس دنیا میں فلاح و کامرانی کے راستے پر کام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت بھی انسانوں کی مدد فرمائیں گے۔ 5واں شعر لکھیے۔ شعر لکھنے کے بعد تشریح پہ آئیے گا۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں شاعر نے واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے۔ مختلف مقامات سے گزر کر جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رسول اللہ کے اے اللہ کے پیارے نبی، اب اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا جانا پڑے گا، میں نہیں جا سکتا، اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے۔ چنانچہ شاعر اس شعر میں تلمی کو بیان کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے جو سدرۃ المنتہا سے آگے جائے اور اللہ کی حقیقتوں کو جانے، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی جو اللہ کی حقیقتوں کو جان سکے۔ آخری شعر نعت کا، جس میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی صفات یکجا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے اس کائنات میں انسانوں کی مدد کی، بے شک وہ عالم برزخ اور قیامت کے روز بھی ہماری مدد کریں گے۔ اللہ نے تمام انبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند رتبہ عطا کیا۔ اس کائنات کی تخلیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت، شفقت، محبت، صبر، ہمدردی، ایثار و قربانی کی وہ مثال ہے کہ آپ جیسا کوئی دوسرا نہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک کوئی ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا کرشمہ ہے کہ دنیا روشن اور رنگین ہے۔ یہ تمام اشعار کی تشریح آپ اپنی کاپیوں پہ نیٹ لکھیں گے، اور جو آخری سوال میں آپ سے کہہ رہی ہوں وہ سوال ہے، وہ آپ تشریحات کے بعد لکھ لیجئے یا سوالات کے ساتھ ساتھ لکھ لیجئے۔ سوال ہے درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں، کیونکہ الفاظ میں نے آپ کو اچھی طرح سے معنی میں سمجھا دیے ہیں، لیکن جب یہ آپ سے پیپر میں پوچھا جائے گا تو اس کے نمبر زیادہ ہوں گے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں تو محض معنی نہیں ہوں گے، وہ آپ کو تفصیلاً بیان کرنا ہے۔ یہ سوال آپ کے پاس الگ آ سکتا ہے، اس لیے اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ شب تارے الست، معنی تو لکھ دیے کہ الست کی تاریک رات۔ اس ترکیب میں آیا قرآنی الست بربکم کی طرف تلمی ہے، یعنی ازل کے روز اللہ تعالیٰ نے روحوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اپنا تعارف کروایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہماری روحیں اندھیرے میں تھیں اور کائنات پوری طرح وجود میں نہیں آئی تھی، اس لیے اس وقت کو شب تار یعنی تاریکی رات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسرا لفظ آپ سے پوچھا ہے نور اولین، پہلا نور، معنی لکھ دیے، پھر اس کو آپ تفصیلاً بیان کیجیے۔ اس کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور رسول پاک کی طرف بھی، کیونکہ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ شناسا یعنی جاننے والا، شاعر نے واقع معراج کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جانے والا اللہ اور اس کی حقیقتوں کو جاننے والا
جو صرف محمد کی ذات کے سوا کوئی نہیں، تاجدار یثرب و بطحا، بادشاہ حکمراں۔ یثرب مدینہ منورہ کا قدیم نام، اور بطحا یعنی ریت اور سنگریزوں والی وادی یعنی مکہ معظمہ کا پرانا نام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں مدینہ اور مکہ کے بادشاہ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے کی وادی میں ہوئی، وہاں آپ نے نبوت کی آخری سال گزارے، اسلام کی طرف راغب کیا۔ جب مکے کے لوگوں نے آپ کو بہت تنگ کیا تو آپ مدینے تشریف لے آئے، اس طرح سے آپ نے مدینے میں آ کے اسلام کو پھیلایا اور اپنے نور سے منور کیا۔ تو یہ آپ کے پاس پیپر میں الگ آئے گا، تشریحات کے بعد اس کو آپ نے اپنی کاپیوں پہ نیٹ لکھنا ہے۔ خدا حافظ۔